میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دوری سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ سلام آپ سب کو جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ان سب کو میرا سلام جو خداوند کی طرف دیکھتے ہیں ہر ایک بات کے لیے، اس سے امید رکھتے ہیں، بھروسہ اسی پر ہے۔ خداوند ایسے بھائی بہنوں کو جانتا ہے، ایسے ایمانداروں کی طرف دیکھتا ہے۔ بہت ہیں اس دنیا میں ایسے لوگ جنہوں نے اس بات کو پہچان لیا ہے کہ خداوند اپنے محتاجوں کو حقیر نہیں جانتا۔ جو اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ میری دعا یہ ہے کہ آج آپ میں سے بہت سے بھائی بہن اس کی طرف دیکھیں، اور خداوند آپ کی طرف دیکھے، اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہو جائے جس کے لیے مدت سے آپ کا دل ترس رہا ہے۔ ایسا ہوگا، ضرور ہوگا۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خدا جو کچھ آپ کی زندگی میں کرے گا اسے خود دیکھے گا اور خوش ہوگا۔ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن جب آپ کی زندگی میں خدا کا کام دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کے وسیلے سے، آپ کی خدمت کے وسیلے سے، آپ کی محبت کے وسیلے سے ان کی زندگی میں کچھ ہو گیا ہے، پھر وہ کہیں گے بے شک یہ بات سچ اور ہر طرح سے ماننے کے لائق ہے کہ خدا محبت ہے
میرے بھائیو، خدا کے کلام کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا، تو بہت سی آیتیں پڑھوں گا، لیکن خاص طور پر یہ آیت اور اسی کے بارے میں ہم زیادہ سوچیں گے، اور ضرور خدا ہمارے سوچ وچار پر برکت دے گا، ہمارے خیالات اپنی طرف کھینچ لے گا، اور پھر اندر ہمارے خیالات میں ایک ہلچل پیدا ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ہماری چال بدل جائے گی، ہلچل ایسی ہوگی کہ چال بدل کے رہ جائے گی۔ سنیں گے آپ؟ خدا کے کلام میں ایک بندے نے کہا ہے، میں سنوں گا کہ خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اس کی سن لیں۔ آپ سن رہے ہیں، کاش کے دل سننے لگے۔ سنیے، ایسا لکھا ہے دوسری تواریخ اس کا 15واں باب اور اس کی 9ویں آیت ہے۔ دوسرے تواریخ 15واں باب اور 9ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں، مدد کرنے میں، سہایتا میں ان کی امداد، تاکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوت دکھائے۔ جن کا دل خداوند کی طرف کامل ہے، یہ دیکھتا ہے کس کا دل میری طرف کامل ہے، دل پورے طور پر میری طرف لگ گیا، وہ ان کے لیے اپنی قدرت دکھاتا، ان کی مدد کرتا اور بڑی طاقت کے کام دکھاتا ان کی زندگی میں۔ یہاں ایک ایسے دل کا ذکر ہے جو خدا کی نظر میں کامل ہے، قائم ہے۔ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے۔ کامل دل میں ایک قسم کا کمال ہے جو خدا کو نظر آتا ہے، اور یہ کمال اسی کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ خدا ان کی زندگی میں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا نے اپنا کمال ظاہر کیا ہے؟ وہ کمال جو یسوع مسیح کی زندگی میں ہے۔ ہر طور سے وہ آزمایا گیا تو بھی بے گناہ نکلا، اس نے گناہ نہیں کیا، وہ ہے پاک، اس کا دل کامل ہے۔ ورنہ انسان کے دل کے لیے تو دیکھو یرمیہ نبی کا کیا کہنا ہے۔ یرمیہ نبی کہتا ہے انسان کا دل ہر طور سے لا علاج ہے، انسان اپنے دل کا علاج کچھ نہیں کر سکتا۔ یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 17واں باب ہے، دیکھیے ذرا کیا لکھا ہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے، دھوکے باز ہے دل۔ یہ خدا کا بندہ یرمیہ دل ہی کے بارے میں کہہ رہا، اور یہاں دوسری تواریخ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا دیکھتا کس کا دل ان کی طرف کامل ہے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل اور دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے مطابق پھل دے۔ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دے۔ میں ہوں وہ جو خداوند فرماتا میں دیکھتا ہوں کس کا دل کیسا ہے۔ دل اپنے آپ میں ایسا بگڑ گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے، اندھا ہو گیا ہے، دھوکہ دیتا ہے انسان کو۔ ہم اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر چل پڑتے ہیں اور پھر پتہ لگتا ہے راہ تو سیدھی معلوم ہوتی ہے، مگر دیکھو اس کی انتہا میں موت ہے۔ دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ ان کا دل خداوند کی نظر میں کامل ہے، خداوند کی آنکھیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، 9ویں آیت ہے یہ، 15واں باب دوسری تواریخ اور اس میں لکھا ہوا 9ویں، خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں۔ کیا ڈھونڈتی ہیں وہ؟ تاکہ وہ ان کی امداد میں، خدا ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کس کی مدد کروں میں، تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے۔ دل میں کمال پیدا ہو گیا، وہ جو دھوکے باز دل، اندھا دل، مغرور دل،
گناہوں سے بھرا ہوا دل، اس میں خدا کا کمال ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، ان کے لیے خدا اپنے آپ کو دکھاتا، دیکھو میں جس پر تمہارا مان ہے، میری قدرت کتنی عجیب ہے، اس کی قدرت بے حد ہے، لیکن وہی لوگ جانتے ہیں جن کا دل کامل ہے۔ خدا کا بندہ یرمیہ کہہ رہا ہے انسان کا دل دھوکے باز ہے، لا علاج ہے۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خدا نے علاج خود کیا ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ اپنے دل میں خداوند یسوع مسیح کو آنے دو، کیونکہ وہ پھر کمال کرتا ہے دل میں، جیسا وہ خود ہے ویسا بنا دیتا ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ شاگردوں نے کہا تھا خدا کو ہمیں دکھا، اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ پاکیزگی دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو میری زندگی میں۔ قدرت دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو میری زندگی۔ محبت دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو میری زندگی۔ خدا کے حکموں کے ماتحت چلنا کیسا ہوتا؟ دیکھو میری زندگی۔ تو جب وہ دل میں آئے گا تو یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے تو خداوند کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا، نیا دل، اس پر لکھوں گا اپنی شریعت، تمہاری سیرت بدل جائے گی۔ تو لوگ تو کہتے ہیں جب سے خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں آیا ہے میرا تو دل بدل گیا، ورنہ ہم اوپر سے دھوتے ہیں کھال دھل جاتی ہے، چال پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دیکھتے ہیں خدا کا کمال جو زندگی میں خدا خود کر دیتا ہے، وہ کون سی باتیں جو اس کو نظر آتی ہیں۔ آپ اس وقت دعا کر سکتے ہیں خدا یسوع مسیح سے کہ اگر تو میری زندگی میں ایسی باتیں پیدا کر سکتا ہے جنہیں خدا دیکھے گا اس کی نظر ٹک جائے گی، پھر وہ تقویت دے گا، طاقت دے گا۔ اس وقت آپ کہہ سکتے ہو خدا مجھے ضرورت ہے تیری، وہ آ جائے گا آپ کے دل میں۔ اور یہ جتنی باتوں کا ذکر خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، خدا ان کو دیکھ کر کہے گا اور خوش ہوگا۔ آپ کے ذریعے سے وہ طاقت ظاہر ہوگی زندہ خدا یسوع مسیح کی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لوگ برکت پائیں گے۔ جو بھوکے اور پیاسے ہیں وہ برکت پائیں گے آپ کی زندگی کو دیکھ کر۔ مخالفت ہوگی، مار ڈال دیے جاؤ گے، لیکن خدا ان کے ہاں ہمارے پاس ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی۔ تو سنیں وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں دیکھتا ہے اور خدا کا کمال ظاہر ہوتا ہے، خود دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ پہلی بات دیکھیے، یہ لکھی ہے کہ ان کی زندگی میں خدا کی محتاجی ہوتی ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں وہ اپنے محتاجوں کو حقیر نہیں جانتا۔ فقیر تو ہوتے ہیں وہ، حقیر نہیں ہوتے۔ اور فقیر وہ ہیں جو دوسروں کو مالا مال کر دیتے، عجیب قسم کی دولت ہے۔ وہ دیکھتے ہیں لوگوں کی طرف، خدا کا پیار ان کی طرف پہنچتا ہے، وہ کلام کرتے ہیں اور خدا کے کام دوسروں کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ محتاج۔ خدا کا محتاج وہ شخص ہے جس کا بھروسہ ذرا بھی اپنے اوپر نہیں رہا۔ اس نے اس بات کو پہچان لیا جو یسوع مسیح نے کہی، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان سوچتا میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اسے اپنی عبادت پر بھروسہ ہوتا ہے، اسے اپنی خوبیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنی دولت پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنی حکومت اور اختیار پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنے دوستوں پر بھروسہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنی راست بازی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے۔ لیکن جس آدمی کی زندگی میں ایک خدا کا کام ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے میں خدا کے سامنے پیش کر کے کہوں کہ یہ ہے میری راست بازی جو میں تجھے دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں تو میری دعا سن، اس کے بدلے میں تو مجھے جنت بخش دینا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کی زندگی میں۔ جب تک ہمیں کسی اور چیز پر، دولت پر، حکمت پر، سیاست پر، اپنی نیکی پر ذرا سا بھی بھروسہ ہے، وہ جو زمین کی سیر کرتی ہیں نگاہیں وہاں ٹکیں گی نہیں۔
خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، ٹکتی صرف وہی ہیں جہاں وہ پہچان لے آہا یہ میرا محتاج ہے، یہ میرا محتاج ہے۔ اپنے محتاجوں کو وہ پہچانتا ہے۔ دیکھو کیا لکھا ان کے بارے میں، زبور 34:15۔ اچھا یہ پڑھ لیں ہم 34واں زبور اور اس کی 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے، آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو لے لیں کہیں سے، پڑھیں ہیں اگر آپ کے پاس۔ لکھا ہے خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے، اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا۔ خستہ، چتھڑے اڑ گئے سارے گھمنڈ کے، دل کی نکالی ہوئی رائیاں آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی ہیں، اب صرف ایک راہ نظر آتی ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، یہ کہا خداوند یسوع مسیح نے۔ بس اس راستے پر ان کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے کہ میری زندگی میں راہ نکالے گا کوئی تو خداوند یسوع نکال دے گا۔ میری اگر کوئی امید گاہ ہے تو وہ خداوند یسوع ہے۔ اگر کوئی مجھے تسلی اور طاقت اور اطمینان دے سکتا وہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ اس کا کلام ہے، وہ ایسا نام ہم کو بخشا گیا ہے کہ اس نام میں قدرت اور طاقت اور فتح ہے۔ جو محتاج ہیں ان کے مبارک لوگ ہیں، جن کے دل میں محتاجی ہے، بہت بڑی دولت ہے، ان کی طرف خدا کی نظر ٹک جاتی ہے، ان کی امداد کے لیے وہ بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ تو وہ کون سی خوبی ہے جسے خدا دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ محتاجی۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے اندر ہے، ہمارا دل تو دغا باز ہے، ارے یہ وہ کام ہے جو خداوند یسوع مسیح کرتا ہمارے دلوں میں۔ ایک دفعہ وہ آ تو جائے اندر، پھر پتہ لگتا ہے کہ اندھیرا کتنا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ ہم کس قدر لاچار اور محتاج ہیں، اور پھر خدا کا کام ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ان کو نظر آتی وہ یہ ہے پاکیزگی۔ اس لیے تو خدا کا بندہ داؤد کہتا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ یسوع مسیح یہی کہا کرتے تھے اس وقت کے راست بازوں سے، بہتوں کے لیے کہا کہ یہ تو وہ قبریں ہیں جن کو خوب اچھی طرح لیپا پوتی کر کے اور خوب اچھی طرح سجا کے رکھتے ہیں، اندر ان کے ہڈیاں ہیں، کہ تمہاری جو راست بازی وہ اوپر ہے، خوبصورت سجائی ہوئی قبر کی مانند ہے، لیکن مجھے اندر دکھائی دیتا ہے کیا ہے؟ پاکیزگی۔ سی خدا کا بندہ داؤد دیکھو کیا دعا کرتا ہے 51ویں زبور میں، دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، یہ 51واں زبور ہے، اس کی 6 آیت ہے۔ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، باطن ہی میں مجھے سکھائے گا، دانائی سکھائے گا، زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا، میرے باطن میں اسر و نو مستقیم روح ڈال۔ کیوں کہہ رہا وہ؟ اس کو معلوم ہے ہم نہیں کر سکتے یہ کام، ہم باطن کو نہیں دھو سکتے، برتن کو باہر سے دھو سکتے ہیں، اور اگر اندر سے صاف نہ ہو تو جو کچھ ڈالو گے وہ خراب ہو جائے گا۔ دودھ کا برتن اگر اندر سے صاف نہ کیا جائے اور کئی دن کا دودھ اس میں رہا وہ پھٹ جائے گا، آپ دوسری دفعہ ڈالو، جتنی دفعہ ڈالو گے وہ پھٹ جائے گا، اندر سے گندا ہے، آپ باہر سے اس کو صاف کرتے خوب پوچھتے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ باطن کی سچائی پسند کرتا ہے۔ اگر ہمارے باطن میں، ہمارے دل میں، ہمارے اندر دھوکے بازی ہے، ظلم اور تشدد ہے، نفرت ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، عیاشی ہے، یہ سب ناپاکی ہے، اس کے مقابلے میں جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد پیش کر دیتے ہیں وہ دھو دیتا ہم کو۔ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا ان کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ یہ لکھا ہے گناہ گاروں میرے پاس آؤ، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے وہ خداوند یسوع جس کی تمام دنیا کے ایمانداروں کو اس وقت ضرورت ہے اور لوگ پہچان رہے ہیں۔ تو مبارک ہے وہ جس کی زندگی میں خداوند محتاجی دیکھتا ہے کہ ہم محتاج اس کے ہیں، ورنہ ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں وہ ہماری مدد کر دے گا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کسی کے پاس وہ مدد ہے ہی نہیں جس کی آپ کی روح کو ضرورت ہے۔
تو وہ محتاجی دیکھتا ہے، زندگی میں پاکیزگی دیکھتا ہے. لکھا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. یہاں سے جانے کے بعد ایمانداروں کے دل میں اگر کوئی تمنا ہے، کوئی ارمان ہے، کوئی خواہش ہے، تو وہ یہ کہ ہم اسے دیکھیں. وہ تھا کون؟ وہ کیسا تھا جس نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، میرے لیے مارا گیا، زندہ ہے وہ، تخت نشین ہے. وہ کون ہے؟ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے. اسی لیے داؤد نے کہا خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر. جس کے دل میں خدا نے اپنی پاکیزگی اتار دی ہے، اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہاں یہ میرا محتاج ہے، اس کے اندر پاکیزگی کے لیے پیاس ہے، اس کی طرف دیکھتا، اس کے لیے بڑے بڑے کام کرتا. پھر ایک اور چیز دیکھتا، خدا فرمان برداری. کس کا دل اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے؟ شریعت باہر سے ہے، بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ شریعت میں خدا کی پاکیزگی ظاہر ہوئی ہے. خدا کیسا ہے، کیا مطالبہ کرتا، کیسا چاہتا کہ اس کے لوگ ہوں، یہ شریعت میں ہے. لیکن شریعت کا جاننے والا ضروری نہیں کہ اس کا حکم بھی مانتا ہو. ارے بڑے بڑے عالم ہیں شریعت کے، خدا کا ایک حکم نہیں مان سکتے. وہ جو رحم کرنے والا ہے ان کے دل میں رحم ہے ہی نہیں. وہ خدا جو انسان سے محبت رکھتا، وہ چاہتا ہم دوسروں سے محبت رکھیں، وہ محبت ہے ہی نہیں. عبادت ملاقات ہوتی ہے، ان کی ملاقات اگر خدا سے ہو تو میل ملاپ کی روح ہوگی ان کے اندر. لیکن یہاں خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو حکم مانتے ہیں وہی خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں. لیکن جو اس کا فرمان مان لیتے ہیں وہی مبارک لوگ. حکم مانتے ہیں وہ، ان کا دل اچھا خداوند تو ایسے کہہ رہا، مجھے نہیں ضرورت اس کی. خداوند تو نہیں یہ چاہتا کہ میں ایسا کہوں، تو اب کبھی یہ بات نہیں کہوں گا. تو چاہتا کہ میں جا کے خود معافی مانگ لوں، اچھا خداوند تیرا فرمان، سارا آنکھوں پر معافی مانگنے کو تیار ہو جائیں گے. اچھا خداوند تو چاہتا کہ میں یہ دے دوں، دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کا حکم مانتے ہیں اندر سے. اسی لیے خداوند نے یرمیہ نبی کی معرفت کہا تھا کہ میں اپنی شریعت ان کے دل پر لکھوں گا. پھر ان کو آدمی نہیں سکھائے گا، اندر سے میں سکھاؤں گا. میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. تو میری طرف دیکھے گا، تو میری طرف دیکھے گی، تجھے پتہ لگ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. کسی کو نہیں پتہ لگے گا ہماری کیا بات چیت ہو گئی. اور پھر اٹھ جائیں گے اور اس کام کو پہلے کریں گے جو اس نے کہا ہے. یہ دیکھتا ہے خدا کہ اس بندے کے اندر فرمان برداری ہے، مان لے گا میری بات. سب سے پہلا نبی جو ہوا ہے جس کا ذکر خدا کے کلام میں ہے وہ سیمویل نام کا نبی تھا، لڑکا ہی تھا. اس نے خدا کے کلام کی آواز سنی. خداوند نے اس سے، ہیکل میں رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، اسے خداوند نے رات کو آواز دی. سیمویل ایک دم اٹھ کے بھاگا، کیونکہ جو ذمہ دار تھے نبی، ایلی کے پاس گیا. آپ نے مجھے بلایا؟ نہیں میں نے نہیں بلایا، جا سو جا بیٹے. دوبارہ پھر سیمویل، پھر اٹھ کے گیا. پھر انہوں نے کہہ دیا میں نے نہیں تجھے بلایا، لیکن وہ سوچ میں پڑ گئی بات کیا ہے. جب تیسری دفعہ ان کے پاس گیا تو اس نے کہا بیٹا خدا تجھ سے بات کر رہا، اب جب تجھے آواز دے تو یوں کہنا، آ رہی یہ ہے سبق میرے لیے اور آپ کے لیے. فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے. فرما، بادشاہ فرماتے ہیں، اس کا فرمان ہوتا ہے. ارے سب سے بڑی سرکار، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا حکم مانے گا کہ نہیں مانے گا. یہ میرا حکم مان لے گی، اس سے بات کرتا ہے. وہ فرمان اسی پر نازل ہوتا ہے جس پر یہ فضل ہو گیا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی طرح فرمان برداری کر سکتا ہے. وہ جو خدا کا کلام ہے جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس کی زندگی میں یہی بات دیکھی گئی ہے کہ وہ انسان ہو کے کس قدر خدا کا تابع دار ہو سکتا ہے. لوگ تو یوں امید رکھتے کہ جی سڑکوں پہ جا کے چلانا چاہیے تو اسے میں خدا ہوں. ارے وہ انسان بن کے یہ ظاہر کر رہا ہے، اس خدا کی تابع داری کیسے کرنی چاہیے. گت سمنی میں وہ اپنے شاگردوں سے کہتا میں فرشتے بلا سکتا ہوں، تلوار مت چلاؤ.
اور وہاں اس نے کہا تھا آئے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ باتیں جس کی زندگی میں خدا کی نظر ان پر پڑتی ہے. کیا وہ آپ ہیں؟ لیکن آج اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے تو دیکھو کہ وہ خود امداد کرے گا، خود ایسے کام کرے گا، دیکھے گا اور خوش ہوگا، دنیا حیران ہوگی اور آپ حلیمی سے اس کا شکر کریں گے. بہت شکر گزار ہوں خدا کا، خدا کے کلام کی ان باتوں کے لیے. جب میں سوچتا ہوں تو مجھے خدا دکھا دیتا ہے کہ میری زندگی میں ان باتوں کی ضرورت کس حد تک ہے. یہ بات خداوند سے مجھے پہنچی، خدا کے حضور رویا، خدا سے کہا مجھ پر رحم کر دے. کتنی پیاری بات ہے کہ خدا اس کی آنکھیں ڈھونڈتی ہیں کہ کون میرا محتاج ہے، کیونکہ وہ مدد کرنا چاہتا ہے، حیران کرنا چاہتا ہے آپ کو. دنیا والوں کو حیران کرنا مانگتا، دیکھ کے وہ کہیں گے کہ بے شک خداوند یسوع زندہ خدا ہے. وہ کہیں گے وہ زندہ ہے. عجیب کام کرتا وہ ان کی زندگی میں. جب وہ دل میں آئے گا تو دل کامل ہو جائے گا خدا کی نظر میں، کیونکہ یہاں لکھا ہے خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ ان کی امداد میں، مدد کرنے میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے، اپنے آپ کو دکھائے. ان کو پتہ لگے گا ہمارا خدا کتنا سرو شکتیمان ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا سچ مچ قادر مطلق ہے. کن کو پتہ لگتا ہے؟ جن کا دل اس کی طرف کامل ہے، ان کو تلاش کرتا ہے خدا. اور کیا باتیں اس کو نظر آتی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں محتاجی ہے، وہ خدا کے محتاج ہے ہر بات کے لیے. وہ کچھ کہہ نہیں سکتے جب تک پوچھ نہ لے، وہ کچھ کر نہیں سکتے جب تک وہ ان کو طاقت نہ دے دے. وہ محتاج ہیں. مبارک ہے وہ جو خدا ان کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ خدا کی نظر میں مالا مال کیے جاتے ہیں. یہ دوسری چیز خدا دیکھتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا پاکیزگی دیکھتا. لکھا پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. تو یہ پاکیزگی کہاں سے لائیں؟ خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے گناہوں کو اٹھا لوں اور اپنی راست بازی تمہیں دے دوں. وہ ہمارے دلوں میں پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے جسے خدا دیکھتا اور خوش ہوتا، اور پھر ان کی زندگی میں فرمان برداری ہوتی، آگیا کار ہوتے ہیں، وہ حکم مانتے ہیں. جیسے خداوند یسوع مسیح نے کامل انسان بن کے، بالکل پورے طور پر انسان بن کے تو دکھایا ہے کہ انسان کیسے خدا کا حکم مان سکتا، توڑی نہیں اس نے کوئی چیز. اور ایک اور بات ہے جو خدا دیکھتا وہ ہے فرم. جیسے خدا کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے، پھر اتنی نمرتا، حلیمی. خدا دیکھتا کون حلیم ہے، کیونکہ انسان گھمنڈ کرتا ہے، فخر کرتا ہے، لیکن خدا دیکھتا ہے کہ کس کی زندگی میں حلیمی ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے میں دل کا حلیم ہوں اور فروتن ہوں، میرا جو اپنے اوپر کر لو، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری جانیں آرام پائیں گی. بہت چین ہے. مبارک ہے وہ جس پر خدا کی نظر پڑ جائے. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کہہ دو خداوند یہ چار باتیں میری زندگی میں ہیں نہیں، وہ کہے گا لا میں پیدا کر دوں. پھر آپ کہیں گے واقعی خدا قادر مطلق سرو شکتیمان ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے. پھر آپ کہیں گے خداوند یسوع سچ مچ زندہ خداوند ہے.